بھائی ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے, بزنس مین تھوڑی ہے, کچھ ملازمت کرتے ہیں, کچھ تاجر میں ہیں, کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں, کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں. لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو, اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے. پھر آپ کو شوگر ہو جاتی, آپ خوش ہوتے یار ہمیں کون سا صحت کیا ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. ابے ایسی ٹینشن میں آتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, کڈنی فیل ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کڈنی ہے نا, فیل ہو گیا تو کیا ہوا, دوسرا لگوا لیں گے, ادھار لے لیں گے 70 بھائی سے کچھ دنوں کے لیے. لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو, اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سستی, کاہلی اور معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا, اتنا مشہور گالی ہے یار, پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, کہتے نہیں ہے. تو وہ یہ پوستی پنا ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہے, نہ کھانے کا ہوش, کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا, میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتنا گول موٹا ماشاءاللہ. ڈاکٹر کے پاس آیا, کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا, وزن بھی بڑھ گیا ہے, میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے, لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں. ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرنج سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال کے تمہیں کم کر دیں. فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے, بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے. بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی, چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو دیکھو ہارڈ ورکنگ, محنت, دماغی محنت بھی, جسمانی محنت بھی, جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے, نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اس میں یہ امیدیں, بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں, دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے, اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں لوگ. علماء کے ساتھ دیکھ لو نا, علماء کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, زیادہ تر علماء کے ساتھ جو مشہور ہیں نہیں ہوتے, ہوتے ہیں بولو نا. اور یاد رکھو یہ ذمہ داری جو خود عالم ہوتا ہے نا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے, وہ تو شہادت کی تمنا میں ہوتے ہیں. یہ ان کے ماتحتوں کا, مریدوں کا کام ہوتا ہے ان کو اس کی طرف توجہ دلانا کہ حضرت آپ کو ایسے چھوڑیں گے نہیں, گارڈ کے بغیر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو. لیکن مسجدوں میں الٹا ہو رہا ہے, مرید الٹا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پیر صاحب گارڈ اپنے خرچے میں بھی رکھ لینا تو مریدوں کو اعتراض ہو رہا تھا, یار پیر صاحب کو اللہ پہ توکل, بولو بھائی پیر صاحب کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. مفتی نظام الدین شہید ہو گئے, وہ تو گارڈ کی موجودگی میں شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ گارڈ ان کے ساتھ تھے مگر جتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اتنی. دیکھو باطل لوگوں میں قتل بہت کم ہوتے ہیں لوگ اہل باطل کے یہاں, اس لیے کہ وہ اللہ پہ توکل تو ہے ہی نہیں نا ان کے یہاں تو سب کچھ اسباب. آپ کو پتا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی اگر کوئی مسلمان سربراہ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا تانا دیں گے, اللہ پہ توکل نہیں ہے. حالانکہ یہ تانا یہاں بنتا ہے ہی نہیں. ہمارے شیخ نے گارڈ رکھے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے, تو لوگوں نے کہا ایک طرف اتنے اللہ والے, اللہ کی محبت میں ہر وقت آنسو نکلتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے. حضرت کے تو گارڈ ایسے خاندانی گارڈ تھے, وہ تو کسی کو معاف کر, وہ تو حضرت کی یعنی وہ تو گارڈ کا اس سے بھی تعلق ہے نا کہ آپ کو خطرہ کتنا ہے, تو حضرت کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا. تو حضرت ہی کے بہت سے مریدین نے کہنا شروع کیا, ان کا تو اللہ پہ توکل نہیں ہے, اتنے بڑے بزرگ بنے. ہر ایک کی تلاشی ہوتی تھی, جو بھی آتا تھا چاہے کوئی بزرگ آئے نیک آئے, گارڈ سب کو اچھی طرح کنگال کے اندر بھیجتے, اب آپ جا سکتے. بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے تھے, ابے کیا ہم بم لے کر آ رہے ہیں, بعض کہتے تھے کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں, کیا ہم بم رکھنے آئے ہیں یہاں پہ. تو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی, کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, سب کی تلاشی. تو بہت سے دینداروں نے اعتراض کیے, ان کو بے توکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت, ایک حملہ ہو گیا مدرسے پر, یہ بات ہے 94-95 کی.
ہم بھی مدرسے میں نیچے سو رہے تھے, کچھ دہشت گرد مدرسے میں گھسے, گارڈ نے بہادری کی ہے, وہ مورچے سے اتر کے اس نے چھلانگ لگائی, ریپیٹر سے پورا برس فائر کیا, پورا برس اس کے پیٹ میں, وہ تو وہیں شہید ہو گیا. لیکن اس کی بہادری سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جتنے دہشت گرد تھے وہ مدرسے کے اندر داخل نہیں ہو سکے, ورنہ آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ان کا تو ہدف تھا گولیاں ہمارے اوپر سے گئی, ہم لیٹے ہوئے تھے, ہمارے اوپر سے گولیاں جا رہی تھیں, مسجد میں سو رہے تھے, تو جو دہشت گردوں نے کاروائی کی نا, ان کی گولیاں ہمارے اوپر سے گئی ہیں. تو جب ہم اٹھے ہیں تو وہ بھاگ چکے تھے, کیونکہ اس نے گارڈ نے ایسی بہادری دکھائی کہ وہ جان پہ کھیل گیا, خود تو شہید ہو گیا, اور لیکن اس نے ان سب کو بھگا دیا. تو اس کے بعد وہ جو کچھ جو باتیں کرتے تھے نا الٹی الٹی, انہوں نے کہا یار اچھا ہوا انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے تھے, ورنہ تو آج تو سارے ہی گئے تھے. تو حضرت کو اتنا غصہ آیا, حضرت نے فرمایا غنیمت ہے, سمجھ میں آ گیا, ایک بندے کو شہید کروا کے بات سمجھ میں آ گئی, لیکن شکر ہے. تو حضرت فرماتے تھے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک بندہ کو شہید کروانے کے بعد بات سمجھ میں آئے. عقل مندی تو یہ ہے کہ کام سے پہلے بات سمجھ میں آ جائے. پھر حضرت نے فرمایا, حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے عالم, ان کی محنتیں ہوتی ہیں, پوری جوانی علم حاصل کیا ہوتا ہے, اتنی یہ ایسی شخصیتیں غیروں کے پاس ہوتی نا تو آپ دیکھو وہ کتنی قدر کرتے ہیں ان کی. گورا اپنے سائنسدانوں کی کتنی قدر کرتا ہے, گورے کو پتا ہو کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آرمی کا کوئی بہت بڑا آفیسر ایسے ہی سول ڈریس میں ایسے ہی گھوم رہا ہو اور کوئی گارڈ وارڈ نہ ہو, آرمی چھوڑے گی اس کو؟ آرمی بولے گی بھائی تم پہ خرچہ ہوا ہے, تم اگر شہید ہو گئے نا تم تو جنت میں جاؤ گے, ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ہم نے ٹریننگ کی ہے, لاکھوں روپے خرچ کیے. ایک آرمی کے آفیسر آئے تھے ملنے کے لیے, وہ پتہ نہیں SSG کمانڈو تھے کیا تھے, تو ہمارے دوست نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا, اس نے ان کی دعوت کی تھی, مجھے بھی انوائٹ کیا. تو وہ پائے وائے تھے وہ نہیں کھا رہے تھے, پائے تھے یا کیا کوئی